دو، یہ زیارت پڑھو، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو عزیزان محترم یہ کس نے بتایا گا؟ جو وہاں کے مزاج کا آشنا تھا، جو مزاج آشنا الہی تھا، اس نے یہ بتایا کہ اس کو پروردگار قبول کرے گا۔ اب عزیزان محترم جب اس نے بتایا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ روٹین کی عبادت نہیں ہے، یہ روٹین کی عبادت نہیں، یہ اس سے الگ ہٹ کر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی خاص ایونٹ آیا، جب بھی کوئی خاص موقع آیا، کہا گیا دیکھو اس موقع پر نماز پڑھنا، کوئی اور موقع آیا کہا اس موقع پر روزہ رکھنا، کوئی اور موقع آیا اس موقع پر صدقہ دینا، ہر موقع پر الگ الگ باتیں کی جا رہی۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے مزاج کو پہچانتے ہو تو آل محمد کے احکامات پر عمل کرو، تم عمل کرتے جاؤ گے، شکر پروردگار ادا ہوتا چلا جائے گا، شکر پروردگار ادا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی میں ایک مقام آتا ہے جس کو زیارت بھی کہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ اس موقع پر زیارت وارثہ، آج آپ ماشاءاللہ نماز عید الفطر پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھا کر کتاب دیکھیں، اعمال کی کتاب دیکھیں، مناجات کی کتاب دیکھیں، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھیں آج کے دن زیارت امام حسین کا بے حد ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ عزیزان محترم زیارت تو اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے، زیارت کے لیے۔ تو آپ سوچیں گے جو اتنا کریم پروردگار ہے، کیسے ممکن ہے کہ نماز ہم نے اس کے لیے پڑھی ہے، روزہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے، یہ سب کس کے کہنے پر رکھا ہے؟ کہ جس کو ہم نے خصوصی طور سے نعمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ کتنی بڑی احسان نافراموشی ہوگی کہ خوشی کے موقع پر خدا کو تو یاد کیا جائے، اسے نہ یاد کیا جائے جس نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، جس نے ہمیں یہ تعلیم عطا کیا ہے۔ اب ہمیں زیارت پڑھنا ہے تو عزیزو زیارت کیا ہے؟ یہ سلام ہی تو ہے۔ زیارت کیا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یہ سلام ہی تو ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پہچانے دو طرح کے شکر ہیں۔ مجھے پیاس لگی، میں نے کہا پانی دیجئے، ایک شخص نے لا کر پانی دے دیا، میں نے پیا، اس کا شکر ادا کر دیا، آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اب تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ دوسرے دن پھر نظر آئے کہ السلام علیکم آپ نے پانی پلایا تھا، ایک موقع تھا، ہو گئی بات، پانی پلایا، شکریہ ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت اہم جگہ ہے، اس سینٹر کو کامیاب ہونا چاہیے، یہ ہم آپ کو 10,000 کا چیک دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے۔ اب عزیزو 10,000 کا چیک ایک بڑا اماؤنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں بات صرف شکریہ سے نہیں ہوگی، اب جب بھی ملے گا ہم احسان مند ہو کر کہیں گے السلام علیکم، آپ نے بڑا احسان ہم پر کیا، بڑی محبت کی، بڑی مہربانی کی، آپ نے یہ رقم ہمیں دے دی۔ تو عزیزان محترم اگر ہم جس نے شکریہ، جس نے پانی پلایا، اسے اگر بار بار سلام کریں تو وہ چڑ جائے گا ایک پانی کے مقابلے میں، اور جس نے ہمیں اتنا بڑا اماؤنٹ دیا ہے اگر اس کو ہم سلام نہ کریں تو وہ چڑ جائے گا۔ کیسا انسان ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ ایک سلام کا بھی روادار نہیں، وہ زبان سے تو نہیں کہے گا، اس لیے کہ زبان سے کہہ دے تو اس کی شرافت خطرے میں ہے، زبان سے کہہ دے تو اس کی شرافت خطرے میں ہے، اور اگر ہم اسے سلام نہ کریں تو ہماری شرافت خطرے میں ہے۔ توجہ کریں گے تو وہ کہے گا نہیں اور ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم کرتے رہیں تاکہ اپنی شرافت کا ثبوت دیں، اس کا کام ہے کہ وہ ہم سے یہ باتیں نہ کہے تاکہ وہ اپنی بزرگی کا ثبوت دے۔ اب آپ نے سمجھا کہ یہ زیارت کیوں رکھی گئی ہے، اس زیارت میں ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی شرافت کا ثبوت دیں، ان کی عظمت کا ثبوت دیں۔ زیارت اس لیے رکھی گئی، زیارت کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم۔ اور آپ نے دیکھا زیارت کے جملے کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تکرار نہیں ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، اے بندہ خدا آپ پر سلام، اور آپ زیارت وارثہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام۔ یہ جملے بدل کے کیوں کہے جا رہے ہیں؟ تاکہ انسان کو اس کی عظمت کا احساس ہو عزیزو، تاکہ انسان کو اس کی عظمت کا احساس ہو۔ جیسے جیسے احساس عظمت بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسے تشکر بھی بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ہی ویسے شکر گزاری بھی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پہ سلام، السلام علیکم یا امام المتقین۔ ہم جب دونوں ہی سلام ایک ہی شخصیت کے لیے کر رہے ہیں تو ایک جگہ امیر المومنین، ایک جگہ امام المتقین، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ عظمت پہچانو، وہ مومنین کے امیر ہیں مگر امام نہیں ہیں، وہ متقین کے امام ہیں مگر امیر نہیں ہیں۔ عزیزو امیر دنیا کے لیے ہوتا ہے، امام
बादिलो दुनिया के लिए मेरा मौला अमीर बना है और आखिरत की बख्शिश का सहारा इमाम बनकर है। इसीलिए तो कुरान कहता है यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन अमीरों के साथ नहीं जाएंगे, इमाम के साथ जाएंगे। अजीजों, इतनी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। मैं जानता हूं आज आप सबको अपने अपने काम पर भी जाना है, लेकिन एक दो जुमले आप समाप्त कर लें, इसलिए कि ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें इन बातों को हमें समझना चाहिए। याद रखें अजीजों, मैंने मुसलसल आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया है कि नेमत अल्लाह ने दी तो शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो शुक्रिया के लिए ये तो हुआ कि हमने नमाज रख दी। आज ये क्या, ये नमाज, ये शुक्र ही है, ये नमाज हमने रख दी। ये दुनिया वाले हैं, ये दुनिया वाले हैं कि जो खुशियों के मौके पर बेखुद हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। खुशियां आई, आप देखें अभी आएगी, आप देखें उसमें क्या क्या नहीं होता। लेकिन ये इस्लाम है जो ये कहता है कि जब खुशियों का मौका आए तो अपनी इबादतों में इजाफा कर दो, जब खुशियों का मौका आए तो अपने आमाल में इजाफा कर दो। महबूब, दुनिया तो खुशियां बेखुद होकर मनाती है और हमारी खुशी का मौका आता है तो फिर दौड़ो मस्जिद की तरफ, फिर दौड़ो मरकज की तरफ, फिर दौड़ो अज़ाखाने की तरफ। इसकी वजह क्या, का जो बेखुद हो जाते हैं, जब खुद को नहीं पहचानेंगे तो खुदा को कैसे पहचानेंगे। मगर अजीजों, ऐसे मौके पर इबादतें रखी है ताकि खुद को पहचानो, परवरदिगार समझ में आए। तो खुशियों का मतलब ये होता है। अब अजीज़ान मोहतरम, आप पहचाने कि जब अल्लाह ने बेइंतहा हमें नेमत दी, हमें ज़ाहिरी नेमत भी दी, हमें बातिनी नेमत भी दी, हमें जिस्मानी नेमत भी दी, हमें रूहानी नेमत भी दी, और इन तमाम नेमतों में अज़ीमुश्शान नेमत है कि जो 14 मोहम्मद की शक्ल में दी। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। तो माबूद, नमाज पढ़कर हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? तवज्जो करेंगे अजीजों, नमाज पढ़कर हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? नमाज तो तेरे लिए है, रोजा तो तेरे लिए है, हज तो तेरे लिए है, ये सारी इबादतें तेरे लिए, हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करें? का इसीलिए मैंने पैगंबर से कहा, ए मेरे पैगंबर, फअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, हमने जो आपको नेमतें दी हैं उन नेमतों को आप बयान भी करिए। अभी तक तो आप कर रहे थे, अब आपको कहना है। तवज्जो करेंगे, अभी तक आप कर रहे थे, अभी आपको कहना है। तो पैगंबर ने नेमतों के शुक्र का दो तरीका बताया, एक करने का बताया, एक कहने का बताया। करने का बताया, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, दीगर चीजों को बजा लाओ। अब पैगंबर ने कहने का तरीका बताया, कभी अली को कांधे पर बुलंद किया, कभी हसनैन को कांधों पर बुलंद किया, कभी मिंबर पर बुलंद किया। ये बुलंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहने का तरीका बता रहे हैं। अली है मुझसे है, फातिमा मुझसे है, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतना तो हमें बहरहाल करना है कि जब 14 नेमतें दी हैं तो 14 नेमतों का तस्करा भी होना चाहिए। अब आप समझे कि ये मजलिसें और महफिलें हम क्यों करते हैं? हम पर एतराज करने वाले करते रहें, मगर हम नाशुक्रे नहीं हैं, हम करते रहेंगे, इसलिए कि ये करके शुक्र खुदा अदा करते रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये खुद आपने एक हिस्सा समाअत फरमाया और दूसरे हिस्से में मुझे आपकी खिदमत में, यानी खुतबे अपनी इस गुफ्तगू का एक दूसरा हिस्सा है जिसको आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और ये इंतहाई संजीदा है, इस पर हमें और आपको तवज्जो करना है। याद रखें, जितने भी मोमिनीन से मुलाकात हुई, अक्सर ऐसे हैं कि जब उनसे कोई बात की जाती है कि आप अपनी रुकू में शरिया क्या करते हैं, उनका मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ, कहता मैं हिंदुस्तान भेज देता हूँ, मैं इराक भेज देता हूँ, मैं यहाँ भेज देता हूँ, मैं वहाँ भेज देता हूँ। मुझे कोई एक इंसान ये बताए कि जो यहाँ आ गया है वो वापस जाएगा। 70 की दहाइयों में जो हजरात यहाँ आए थे, आज उनकी तीसरी नस्ल है, यहीं पर बच्चे हैं, और कोई कहीं जाने के बारे में नहीं सोचता। तो जब इंसान एक नस्ल गुजार दे, 2 नस्ल गुजार दे, तो आखिर वो वतन तो हो ही जाता है। तो आप ये बताएं कि आपको तो आपके बुजुर्गों ने दिया सब कुछ, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ इंतजाम किया कि नहीं किया? आप अगर यही सोचते रहेंगे और यही तरीका कार अगर रहेगा कि हम जो कुछ करेंगे दूसरी जगहों के लिए करेंगे, यहाँ के लिए कुछ ना करेंगे, तो ये मराकिज़ कैसे चलेंगे? ये बच्चे मजहब कैसे सीखेंगे? ये दीन की बातें कैसे इनके पास आएंगी? जाहिर है अगर ये सूरत हाल होगी तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यही हमारा वतन है
اور ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ یہ ہمارا وطن ہے تو یہاں پر جتنی بھی مذہبی ذمہ داریاں اس کو پورا کرنا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے بچے نے تو پڑھ لیا تو آپ کا بچہ ہے, قوم کا بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے. بچے تو سب بچے ہیں, قوم کے بچے ہیں بھائی. یہی بچے, انہی بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی عالم دین بنے گا, کوئی دوسرے شعبے میں جائے گا, اور یہی بچے ہوں گے جو قوم کی عزت و وقار کا سبب بنیں گے. یاد رکھیں, قومیں تعداد سے نہیں پہچانی جاتی ہیں, افراد سے پہچانی جاتی ہیں, شخصیات سے پہچانی جاتی ہیں. پوری تاریخ 1400 سال کی گواہ ہے کہ ہر جگہ ہم اقلیت میں رہے ہیں, ہر جگہ ہم اقلیت میں رہے, لیکن اقلیت میں رہنے کے باوجود بھی ہم نے اپنے وجود کو منوایا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں شخصیات پیدا ہوئی ہیں, تعداد نہیں ہے. شخصیات پیدا, اور ہماری ان علمی شخصیات نے, ان ہنرمند شخصیات نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. چاہے آج کا عہد ہو یا کل کا عہد ہو, آج ہم زیادہ مشکلات میں ہیں, لیکن یاد رکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے اسلام کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے, اسلام کو کوئی دنیا کے سامنے روشناس کرا رہا ہے, اسلام کو کوئی پہچانوا رہا ہے, تو وہ ایک ہی ملت ہے. اور عزیزان محترم, اسے بھی آپ سمجھ لیں, اگر ہمارے پاس غیبت امام کے بعد تقلید و اجتہاد کا سلسلہ نہ چلا ہوتا تو دوسری قوموں کی طرح سے ہم بھی ختم ہو جاتے, ہم بھی ختم ہو جاتے. آج آپ دیکھیں کہ منمانی ہو رہی ہے, کوئی سیٹرڈے کو عید کر رہا ہے, کوئی سنڈے کو کر رہا ہے, کوئی منڈے کو کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی زور ہے کہ سیٹرڈے کو ہم نے چاند دیکھا, حالانکہ چاند کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ بھی زور ہے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں مانتے, اس لیے کہ ہم ایسی جگہ سے ہیں کہ جہاں پر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ بھی زور ہے. یہ باتیں کیوں کہی جا رہی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. بس جس دن ہمارے پاس دین آ جائے گا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. عزیزان محترم, تقلید و اجتہاد کے مسائل کو آپ سمجھیں, اور خدا کی قسم یہ وہ پاکیزہ سسٹم ہے غیبت امام کے بعد کہ آپ ذرہ برابر اس میں شک و شبہ نہ کریں, اور اس کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے خلاف ایک کارروائی کی جا رہی ہے, اور یہ بے حد خطرناک کارروائی کی جا رہی ہے. ورنہ آپ پہچانے کہ جب امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. یاد رکھو, فقیہوں میں ہر فقیہ کی تقلید نہ کرنا, ایسے کی کرنا کہ جو نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو, ایسے کی کرنا کہ جو دین کا ہر حالت میں محافظ ہو, ایسے کی تقلید کرنا کہ جو ہر حالت میں اللہ کے حکم کو مانتا ہو, ایسے کی تقلید کرنا کہ جو ہوس کا بندہ نہ ہو, خواہش کا بندہ نہ ہو. آپ یہ بتائیں کہ یہ شرطیں رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ اس مقام پر جو فائز ہوا ہے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ وہ معصومین کی نمائندگی کر سکے. عزیزو, انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو پریشان کریں, باقی لوگ سنڈے کو کر رہے ہیں آپ منڈے کو کیوں عید کر رہے ہیں, ایسا کوئی شوق نہیں ہے. مسلسل فون میرے پاس آتا رہا, اور ظاہر کہ میرا تو کل روزہ تھا, روزے کی حالت میں ایک ہی سوال 500 بار پوچھا جائے گا تو آدمی کا مزاج کیسا بنے گا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہماری بات سے تکلیف بھی پہنچی ہو, لیکن عزیزو اس بات کو آپ سمجھ لیں. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ پھر عید آئے گی تو یہی سب بات ہوگی, لیکن کہہ رہا ہوں تذکر کے طور پر, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہ یاد رکھیں کہ جو اعلان کیا جاتا ہے وہ اسی کو آپ آخری مانیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ تو کر رہے ہیں تو وہ صرف عید ہی نہیں کر رہے, وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ ویسی نماز پڑھتے ہیں. وہ روزہ بھی رکھنا, آپ ویسا روزہ رکھتے ہیں. وہ حج بھی کر رہے ہیں, ویسا حج آپ رکھتے ہیں. جب ہر جگہ فرق ہے تو عید میں کیوں چاہتے ہیں سب ایک ہو جائیں؟ اور تو یہاں بھی ہوگا. آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم منڈے کو کر رہے ہیں آپ بھی منڈے کو کریں؟ اور عزیزو یہ تو غیروں کی بات ہوگی, چھوڑ دیں. اپنوں میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کہلاتے تو اپنے ہیں لیکن نہ جانے کتنا نقصان وہ پہنچا رہے ہیں. باتیں تو کرتے اتحاد بین المسلمین کی, لیکن وہ اتحاد بین المومنین کے بھی قائل نہیں. ایسے کو ہم کیا سمجھیں؟ یہ منافق نہیں تو پھر کیا ہیں؟ عزیزو کیا قیامت آپ پر ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا آپ نے جا کر الگ عید منا کر اپنے اتحاد کو آپ نے پارا پارا کر دیا؟ اپنے اتحاد کو آپ نے چکنا چور کر دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ایک دن رک جاتے ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی طرح سے سمجھ لیا کہ عید ہے
تو خاموش بیٹھے رہتے، منڈے کو آ کے نماز عید میں شامل ہو جاتے، ہماری تعداد بڑھ جاتی تو ہم دوسروں کو یہ بتاتے، ہمیں کم نہ سمجھنا، ہم بھی ایک تعداد رکھتے ہیں۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزیزوں یہ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایسی بہت سی باتیں، ظاہر کہ وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں تفصیلات عرض کی جائیں۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ مسلسل آپ نے زحمتیں کی اور تشریف لے آئے، یقیناً اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ اور وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے قیمتی تعاون کیا زر کے ذریعے سے، خداوند کریم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے۔ جن لوگوں نے افطار وغیرہ کے سلسلے میں یہاں پر فراہم کیا ہے، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ خصوصی طور سے ہماری جو یہ ٹیم ہے جس نے، ہمارے والنٹیئرز ہیں جو رضاکارانہ طریقے سے یہاں پر لگے ہوئے تھے، ہمارے جو ایک کمیٹی اس کے افراد مسلسل وزیر بھائی کی صدارت میں کام کر رہے تھے، ان سب کا میں مشکور ہوں۔ خصوصی طور سے ہمارے مہتاب بھائی ہیں جو مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ تو میں ان تمام کے تمام حضرات کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں مسلسل اضافہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد علی بن ابی طالب امیر المومنین، فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن المصطفیٰ والحسین الشہید بکربلا، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والحجت بن الحسن العسکری، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم، نماز شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کی شکل میں ہم یہاں آئے ہیں، تو یقیناً پروردگار ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ یہ وقت دعا بھی ہے، کتنا اچھا اور حسین موقع ہے کہ ہم سب بارگاہ پروردگار میں دعا کریں۔ بار الہ ماہ مبارک رمضان میں جو اعمال ہم نے انجام دیے، جو مناسک ہم نے انجام دیے، جو دعائیں ہم نے پڑھیں، جو تلاوت قرآن ہم نے کی، بار الہ اس احساس ندامت کے ساتھ کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اور جو اعمال ادا بھی کیے ہیں ان میں نقص ہے، خلل ہے، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خواہشات سے مغلوب ہیں، مگر معبود تیری بارگاہ میں حاضر نشست پہ قبولیت عطا۔ بہر اللہ جملہ مومنین و مومنات جو یہاں ہیں، جہاں جہاں ہیں، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، شفا ہے، کامل و عاجل عطا فرما۔ بہر اللہ جملہ مومنین و مومنات جو مستحقان حج و زارات ہیں، حج و زارات سے مشرف فرما۔ بہر اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بہر اللہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ۔ بہر اللہ جملہ مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بہر اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک توفیق عطا فرما، تعلیم کا شوق عطا فرما، زیور تعلیم سے آراستہ فرما۔ بہر اللہ تعلیم حاصل کر کے خدمت گزار دین اسلام قرار فرما، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر حالت میں دین اسلام پر ثبات قدم عطا فرما۔ بہر اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار سے ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ بہر اللہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ۔ بہر اللہ امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما۔ معبود اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ بہر اللہ جملہ مومنین جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں ان کو جوار رحمت بلند مقام عطا فرما، بالخصوص جناب
اعجاز علی بزمی صاحب ہیں، وزیر بھائی کی والدہ ہیں، عاصم علی ہیں، علی احمد رضوی ہیں، اور دیگر ہماری والدہ ہیں، اور ابھی جو انتقال ہوا ہے سرور صاحب کی والدہ، ضامن صاحب کے بھائی، اور دیگر افراد کی جن کا ابھی انتقال ہوا، اور جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے، بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر رحمتیں نازل فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، معبود ہمیں پھر توفیق عطا فرما کہ آئندہ سال ماہ مبارک رمضان کی تمام سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ بار الہ اگر نہ حاصل کر سکے تو مرحومین میں تو ہمارا شمار کرنا، مگر محرومین میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ بار الہ ہم سب کے انجام کو بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آبادات زیارت وارثہ پڑھنا ہے۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین، اپنی فیملی، اعزاء اقارب، تمام مومنین و مومنات جو زندہ ان کے لیے، جو گزر گئے ان سب کے لیے سنت قربت اللہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ ابن صالح والوتر المعطور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الذکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمة من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والقوۃ الوسطی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مومن وبإیابکم موقن، بشرائع دینی و خواتین عمری و قلبی لقلبکم مسلم و عمری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت حضرت السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت تمام شہداء کرام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصر، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی، طبت و طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، ویا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ ذات عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واقومہم لدین اللہ واحوتہم علی الاسلام، اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولأخیک فنعم لق المواسی، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة استحلت منک المحارم وانتہکت حرمت الاسلام، فنعم الصابر المجاہد المحامی الناصر الأخ الدافع عن أخيه المجيب على طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توزيع مغيث الشية وزوار في يوم الجزاء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا،
عليك وعلى آبائك السبع أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما بعدك من النصر وظهور الأمر وجعلنا من أمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. मोमिन आपसे दरख्वास्त है कि आप 4 लाइन बना लें, इस तरह इधर से इधर 4 लाइन बना लें ताकि आप आसानी से आप लोग मौलाना साहब से गले मिल सकें। एक लाइन बनाएंगे तो सबको बहुत देर लग जाएगी। 4 लाइन बना लें, 4 1 2 3 4 ऐसे इस तरह करके 4 लाइनें बना लें ताकि मौलाना साहब से आप गले मिल सकें। चलिए हमें दूसरी जमात जो शुरू करनी है और उस हाल के दूसरे वाले हाल जो है उसमें देखिए